السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو ایک ڈیوٹی اسائن کر دی جائے، ان کا یہ کام ہو کہ انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعائیں کرنی ہیں، مطلب وہ پابند ہو کہ وہ ہمارے لیے برکت کی دعا کریں؟ کیا آپ چاہتی ہیں؟ اچھا چھوڑ دیں اس بات کو، اس سے اوپر جاتی ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیں کہ وہ ہمارا پیغام لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جائیں، ہمارا نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے لیا جائے؟ کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ اچھا اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا، ہمارا ذکر اپنے فرشتوں سے کریں؟ امیجن کریں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر ہمارا ذکر اپنے فرشتوں سے کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو امیجن کریں۔ اس دنیا میں کوئی بڑا ہو، جیسے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر آپ کا فیوریٹ ہو، آپ امیجن کریں کہ وہ آپ کا نام لے کر تو اپنی کیبن میں بیٹھ کر اپنے کچھ لوگوں کے سامنے اچھے لفظوں میں آپ کا ذکر کرے۔ ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اس کائنات میں ان سیاروں کا بھی مالک ہے جہاں ہیروں کی بارش ہو رہی ہے ہر وقت، جہاں ہیروں کے فرش بن چکے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہے اس کائنات میں جو ابھی تک ایکسپلور بھی نہیں ہو سکا۔ اس سب کائنات کا مالک اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لے کر ذکر کرے؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں۔ لیکن خوابوں کا تو کوئی انتہا نہیں ہوتی نا، خواہشات تو لامتناہی ہوتی ہیں، ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں نا۔ چلیں آج یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لیں۔ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، ہم نے خود پڑھا، 30ویں پارے کی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتے جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، ہم یہ خواہش کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں، وہ ہم پر سلام کریں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا کوئی ڈاکیومنٹ ہے، آپ کی زمین کی کوئی رجسٹری ہے، آپ کا کوئی سونے کے زیورات ہیں، تو کیا آپ کبھی کسی کو ایویں دے دیتی ہیں؟ نہیں، بہت ہی مخصوص کیا کہ کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہوتا ہے جس کے حوالے آپ یہ چیزیں کرتی ہیں۔ کہیں آپ نے جانا ہو تو کوئی ماں ہوگی یا شوہر یا بھائی، مطلب اس سے آگے تو آپ اب جائیں گی نہیں، بہت ہی جو کلوز رشتے ہوں گے ان کے ذمہ ہی لگا کے جائیں گی نا کہ یہ میری امانت ہے، یہ میرا سونا ہے، یہ میری زمین کے کاغذات ہیں، یہ ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے امپورٹنٹ دستاویز کون سی تھی؟ قرآن پاک نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے نازل کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام کو ایک دفعہ سمجھیں اور اس کے بعد امیجن کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں۔ بہت ہی آسان طریقہ، صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خلوص نیت سے دل کی حاضری کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور وہ درود پڑھنا ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ میری بات نہ مانیے گا، کسی اور کی نہ مانیے گا، جو درود دیکھیں اس پر سرچ کریں کہ کیا وہ احادیث میں ملتا ہے، اس کے بعد اس درود کو پڑھیں۔ سب سے افضل درود وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام بھیجنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں بتایا گیا، اسی لیے وہ نماز میں بھی شامل ہے، تو اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو تجوید کے ساتھ یاد کریں اور پھر اس سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ خواہش، ہمارا یہ خواب پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لیں گے، اور ہمارا نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی لیا جائے گا۔ میں نے پورا درود تجوید کے ساتھ پڑھ کر دیکھا ہے، درود ابراہیمی آرام سے بھی پڑھیں تو صرف 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد یہ کہنے پر کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوکنگ کرتے، چلتے پھرتے، باہر شاپنگ کرتے، کہیں بھی اپنی زبان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے پاک رکھیں، اور بہت سارے فوائد حاصل کریں، فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں۔ ایک مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ
ہم پر درود بھیجتے ہیں، یعنی ہمارے لیے دعا کی جاتی ہے 70 مرتبہ، اور فرشتوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے برکت کی دعا کریں، اور یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب ہمیں کتنی دعا چاہیے، ہمیں کتنی دعا چاہیے فرشتوں کی۔ ہم کسی اپنے عزیز کو کہتے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو اگر ہم فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں تو ہم کتنا درود پڑھیں، ہمارا بس چلے تو ہم ہر لمحہ درود پڑھیں، ہم پر ہر لمحہ فرشتے دعا کرتے رہیں۔ اور اگر ہم جب دعا کرتے ہیں اس میں صرف درود ہی بھیجا جائے اور اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگی جائے، تو پھر ہمارے غموں کی اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے، ہمارے غموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائیں گے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ان احادیث کے کچھ نکات ہیں۔ اس کے علاوہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے پیارے بونسز، اور 1 منٹ یا اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پڑھ دیں تو کچھ سیکنڈز، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعا کریں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرے گا جبرائیل علیہ السلام اس پر سلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نورانی کھربوں فرشتے مقرر ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے پر یہ فرشتے ہمارا درود ہمارے نام کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے آگے کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں، تو کتنے آسان عمل پر کتنے تحائف ہمارے لیے موجود ہیں۔ اور اگر ہم شام کو اور صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم نے 30ویں پارے میں دیکھا نا کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا۔ اس دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کام کتنا سا ہے، صرف صبح کو اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔